اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفة بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 249 اور 250 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قصہ طالوت و جالوت چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ سردار طالوت کو بنایا تھا اور وہ لشکر کو لے کر روانہ ہوا جو ان علاقوں کو واپس کرانے کے لیے جو کہ ان کے مخالفین مشرکین نے فلسطین کے مختلف حصوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب یہ لشکر لے کر چلے تو اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کی آزمائش کی، تو طالوت نے اپنے لشکر سے کہا کہ آگے ایک نہر آ رہی ہے یا دریا ہے، غالباً دریائے اردن، تو آپ جب اس میں سے گزرو گے تو اس کا پانی نہیں پینا۔ ہاں، اگر کوئی چلو بھر پی لے تو کوئی حرج نہیں، سیر ہو کر پانی نہیں پینا۔ جب وہ لشکر وہاں سے گزرا تو اس میں اکثریت نے پانی پی لیا، بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے پانی نہ پیا۔ تو اس آزمائش میں چونکہ وہ ناکام ہوئے تو ان کی جو ہمت تھی وہ ٹوٹ گئی، اور جب انہوں نے جالوت کا لشکر دیکھا تو طالوت سے کہنے لگے کہ ہمیں آج ہمارے اندر لڑنے کی ہمت نہیں، ہم بعد میں لڑیں گے یا کل لڑیں گے۔ تو اس میں جو بنی اسرائیل کے وہ لوگ، وہ مسلمان جن کو اللہ کی قدرت کے اوپر یقین تھا کہ ہم قیامت والے دن اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وہ تیار تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں اور ہم لڑیں گے۔ اور لڑائی جب شروع ہوئی تو جو جالوت تھا وہ بڑا زوراور، بڑا قدور تھا، اور اس نے جنگ کی دعوت دی، اور اس کی شخصیت کو دیکھ کر بہت سے بنی اسرائیل کے لوگ ڈر گئے۔ لیکن طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت وہ چھوٹے سے لڑکے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو جالوت کا خاتمہ کیا۔ اس میں جالوت کا جو لشکر تھا وہ کافی بڑا لشکر تھا، اور اس لشکر میں جو لوگ تھے وہ بھی بڑے قد آور تھے۔ تو اس جالوت کے لشکر کو دیکھ کر بنی اسرائیل سہم گئے اور ان کی ہمت اور حوصلے پست ہوئے۔ لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، جو ایمان میں پختہ تھے، انہوں نے کہا کہ اکثر ایسا ہوتا رہا ہے کہ اللہ کا جو لشکر ہے وہ کم طاقت اور کم تعداد کے باوجود دوسرے لشکر پر غالب آتا رہا ہے جس کی تعداد زیادہ تھی اور جو بظاہر زیادہ طاقتور تھا۔ اور پھر انہوں نے جب اس لشکر کو دیکھا تو انہوں نے دعا بھی کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دے، صبر نازل فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا یعنی ثابت قدمی عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر ہمیں فتح اور نصرت عطا فرما۔ تو یہ دعا بھی بہت اچھی ہے، یہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ قرآن پاک میں متعدد انبیاء کی اور اللہ کے نیک بندوں کی زبان سے نکلی ہوئی جو دعائیں ہیں وہ اللہ نے قرآن کے اندر لکھی ہیں، اور ایک دعا یہ ہے جو ہم نے آج پڑھی ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس دعا کو یاد رکھیں اور پڑھنی چاہیے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر روانہ ہوا تو کہنے لگا کہ اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، سو جو شخص اس نہر کا پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، اور جو اس کا پانی نہیں چکھے گا وہ مجھ سے ہے، سوائے اس شخص کے جو اپنے ہاتھ سے چلو بھر لے۔ تو ان میں سے چند افراد کو نکال کر سب ہی نے اس کا پانی پی لیا۔ پھر جب وہ اور ان کے ہمراہ ایمان لانے والے آگے بڑھے تو کہنے لگے کہ آج تو ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔
جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، کہنے لگے کہ کتنی ہی مرتبہ تھوڑی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ظاہر ہوئے تو کہنے لگے کہ پروردگار، ہم پر صبر انڈیل دے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ وہ دعا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی سکھائی ہے۔ اور جب یہ قرآن پاک نازل ہوا اور بالخصوص یہ آیات نازل ہوئی، اس وقت مدینہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی اور ان کا مقابلہ بھی پورے عرب سے تھا، مشرکین سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ ہمت اور حوصلہ دیا کہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ کم تعداد والے اللہ کی مدد سے غالب آتے رہے، اس لیے آپ نے تعداد پہ نہیں جانا، اپنے ایمان کو قائم رکھو اور اس کو ایمان کو تقویت دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ ضرور عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں ان کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔